बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है तदरीस उर्दू जमात हश्तम के लिए। इसमें हमारे पास जो खुसूसी मकासद हैं हासिलात तालीम के हवाले से वो हैं इबारत सुनकर अज्जा से मुतालिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सकें, और दूसरा है किसी भी मौका पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। इन दो चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है इबादात सुनकर अज्जा से मुतालिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके। उसके लिए जरूरी है कि हम जब भी मवाद बच्चों के सामने रखते हैं तो हम खुद उससे मुकम्मल तौर पे वाकिफ हों। अब अगर हमने कोई सरगर्मी करवानी है और कोई नसर पारा है जो मैंने बच्चों को पढ़ाना है, जब तक मैं खुद उसको मुकम्मल तौर पे नहीं जानता हूंगा, मैं आसान अंदाज में, बेहतर अंदाज में बच्चों को सिखा नहीं पाऊंगा। अब इसके लिए पहले जरूरी ये है कि उसके मुतालिक जो प्रायर नॉलेज है या उसके मुतालिक जो काफी मालूमात हैं वो मुझे पहले से मेरे पास हो या मैं उनकी तैयारी के साथ आऊं। अब उसके बाद बारी आती है उस सरगर्मी की जो हमने बच्चों को करवानी है। देखें, हमें चाहिए क्या, हमें के नसर हम बच्चे को जब पढ़ाएं उसके बाद वो उसके नसर के तमाम तर अज्जा को देख के समझ कर उसके मुतालिक मालूमात, मुशाहिदात, ख्यालात जो हैं वो उनके अपने ख्यालात भी बयान कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें वो पढ़ाएं इस अंदाज में कि वो बच्चा उस चीज को बेहतर अंदाज में समझे, वो समझ पाए कि उसमें मालूमात जो है वो किन चीजों के मुतालिक है। अगर वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है तो वो उसको आसानी से मुकम्मल तौर पर समझ पाएगा, तभी वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकेगा। फिर जहां बात आती है मुशाहिदात की, मुशाहिदा एक तहरीर का भी है, दूसरा इसमें एक और पहलू हो सकता है क्योंकि जमात हश्तम है। यहाँ पे दूसरा पहलू ये हो सकता है कि हम बच्चे को मिसाल के तौर पे जो हमने एक सिचुएशन या एक खास वाक़े के मुतालिक पढ़ाया है, सिर्फ उसी का मुशाहिदा ना हो, उसी की नसर का मुशाहिदा ना हो, उससे मिलता जुलता अगर कोई वाकया है जो बच्चा समझता है माजी में गुजरा है या उससे मुताल्लिका कोई चीज ऐसी है जो बच्चा जिसको एक्सपीरियंस कर चुका है, उससे जो है ना बच्चा मजीद जो है वो अपने मुशाहिदात की रोशनी में बयान करने के काबिल हो। अब देखते हैं हमने जब बच्चे को पढ़ाना है तो वो किस तरह से पढ़ाना है। कोशिश करें ये सरगर्मी ऐसी हो, इसके लिए आप मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइटिंग बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी की मदद से पढ़ाना है, इसमें जो भी शमूलियत होगी बच्चों की तरफ से वो इनफरादी तौर पे होगी। मैं मिसाल देता हूं, हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो है टाइमलाइन मेथड। टाइमलाइन में क्या होता है कि हर चीज जो है वो अपनी एक खास तरतीब के साथ चलती है। उसमें कोई भी वाकया जब हम सुना रहे हैं या कोई कहानी सुना रहे हैं, जो चीज जिस मौका पर है वो उसी तरह से, उसी रब्त के साथ, उसी तसलसल के साथ बयान की जाती है। अब मैं मिसाल देता हूं, जैसे ये एक सबक है, सबक नंबर 4 वादा के नाम से। इसमें सैयदना फारूक आजम के बारे में, उनके अदल का एक तज़किरा है और उनके पास एक मुकदमा आता है। मुकदमा किस तरह से आता है, पहले सबक में हमने क्या किया है, हमने सबक में पहले तारुफ करवाया है सैयदना फारूक आजम का, फिर उनके अदल का तारुफ करवाया है। उसके बाद उनके अदल के मुताबिक एक मुकदमे का जिक्र आया है, ये वाकया आया है। अब मुकदमा उसी जो है ना, उसका वाकया जो है वो उसी तरतीब के साथ चलेगा। यानी एक नौजवान सफर करता हुआ आ रहा था, रास्ते में उसने नखलिस्तान देखा, गर्मी और धूप की वजह से थका हुआ था। उसने उस नखलिस्तान में कुछ देर सस्ताने के इरादे से अपने ऊंट को रोका। अब ऊंट को रोकने के बाद वो दरख्त के नीचे लेट के सो गया। अब नींद इतनी गहरी थी, उसने दरख्त की छांव को गनीमत जानते हुए उसका भरपूर उससे लुत्फानंदोज हुआ। उसका ऊंट वहां से उठा और वो जाके उसने पत्ते खाने शुरू कर दिए। अब वो बाग के मालिक ने जब देखा, उसने ऊंट को मना करने की कोशिश की लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के उस बूढ़े शख्स ने जब ऊंट को मारा वो इस शिद्दत से लगा कि वो ऊंट मर गया। अब ये जो मैं बयान कर रहा हूं ये वाकया अपनी उसी असल तरतीब के साथ चल रहा है। अब क्या होगा, इसमें से हमने बच्चे को लेके आना है इस तरफ मालूमात की तरफ, यानी इसमें से वो यादाश्तें लेगा, वो चंद चीदा चीदा मालूमात जो है ना उसकी वो इकट्ठी कर लेगा। अब ये मालूमात जब पॉइंट्स की सूरत में, यादाश्तों की सूरत में आएंगे तो वो क्या होगा कि बच्चा उनको बासानी
جملوں میں تبدیل کر کے زبانی بیان کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور خیالات جو ہیں اس پر، خیالات جب ہم نے بچے کے لینے ہیں، میں اس کو معلومات دیتے دیتے اگر یہ عدل اور یہ جو وعدہ ہے جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ صحیح انداز میں سمجھا پایا ہوں، تو اس کے متعلق بچے کے جو خیالات ہوں گے وہ اس معلومات سے اخذ کر کے وہ بھی بآسانی بیان کر پائے گا۔ پھر اس کے حوالے سے جو یہ واقعہ اس نے دیکھا ہے اس سفر کا پورا، اس میں اس کے جو مشاہدات رہے ہوں گے اس نثر پارے میں، اس کے مختلف اجزاء کو پرکھتے ہوئے وہ جو کر پائے گا وہ اس سے ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی نکال سکتا ہے، یعنی کیا کام کرنے کے ہیں کیا نہیں کرنے کے ہیں۔ تو معلومات، مشاہدات اور خیالات کے لیے ضروری ہے ہم یہ طریقہ اختیار کریں۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، میں دوبارہ وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں۔ ہم کریں گے یہ کہ انفرادی طور پہ بچوں کو اس میں شامل کروائیں گے، اور اس میں جو معلومات ہوں گی وہ ٹائم لائن کے ذریعے یعنی ایک ربط کے ساتھ وہ بچوں کو دیں گے، اور ساتھ ان سے یادداشتیں جو ہے لینے کو یا نوٹس لینے کو، وہ چاہے پوائنٹس کی صورت میں نوٹس لینے کو کہیں گے، تاکہ بعد میں ان پوائنٹس کی مدد سے وہ ان ساری چیزوں کو یعنی ان یادداشتوں کی مدد سے ان تمام تر چیزوں کو بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اب اس چیز میں اس جو ہے اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ بچے کسی بھی موضوع پر، اب جو دوسرا ہمارے پاس جس کو ہم SLO بھی کہتے ہیں یا ہمارے پاس تدریسی مقاصد میں سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے بچے کسی بھی موضوع پر جو ہے بآسانی اور کانفیڈنس کے ساتھ جو پر اعتماد انداز میں تقریر کرنے کے قابل ہو جائیں۔ جب ہم کبھی بچوں کو تقریر کروانے کے لیے یا تقریر کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ہم ذہن میں رکھتے ہیں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا عنوان جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اگلی چیز ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کے متعلق معلومات جو ہے اس کے متعلق کافی معلومات، یعنی اتنی معلومات جو کافی ہوں وہ درکار ہوتی ہیں۔ میں جیسا کہ ذکر کر رہا تھا، وعدہ جو ایک سبق ہے ہماری اس کتاب میں، ہشتم کی کتاب میں، وہ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف اور ان کے وعدے کے متعلق ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے مکمل، یہ ہمیں جو ہے تاکید بھی کرتا ہے، کچھ چیزیں کرنے کے متعلق سمجھاتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنے کے متعلق سمجھاتا ہے۔ اب کیا ہم اس کو تقریر میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی سبق کو تقریر میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے بچے سے یہ کام کروانا ہے تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے بالکل۔ دیکھیں، بچے کو کسی خاص چیز کے متعلق خاص معلومات دینا اس کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کرتا ہے، اس کی خود اعتمادی کو بہت حد تک بڑھا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے کسی بچے کو سکھانا ہے تقریر کرنا تو آپ نے انتخاب اس چیز کا کرنا ہے جس کے بارے میں وہ اچھے انداز میں جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ہم جب تقریر کرتے ہوئے بچے کو یہ سکھانا ہے، جب وہ اس انداز میں سکھانا ہے کہ اس کو مطلب غیر محسوس انداز میں اگر آسانی سے بولوں، غیر محسوس انداز میں سکھانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس موضوع ہو۔ موضوع کے علاوہ استاد جب بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تقریر جو ہے نا وہ دو چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہیں، اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو عموماً جو ہے بچے کے خود اعتمادی کو بڑھا یا گھٹا سکتی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی بچوں کو تقریر کرنا سکھانا ہے نا، اس کے لیے ضروری جو طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، وہاں سے آغاز کیجئے گا، اس کے بعد اس کو مکمل ایک تقریر پہ لے کے جائیں گے ہم۔ پہلا اس سرگرمی کا حصہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بچوں سے کام کروائیں گے۔ سب سے پہلے انہیں اقتباس دے دیں گے ہم، یا ایک پیراگراف دے دیں گے۔ اس پیراگراف میں انہوں نے ایک کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک کام کریں گے، وہ کام کیا ہوگا؟ اس کا نقطہ عروج دیکھیں گے کہ کہاں پہ جو بات سب سے اہم اور سب سے بہترین بات ہوئی ہے، یعنی کہاں پہ اس میں جذبات اور خیالات کس موقع پر جا کر اکٹھے ہوتے ہیں اور بھرمار ہوتی ہے ان کی۔ پہلی چیز وہ یہ دیکھے گا۔ ہم جب بچوں سے یہ کام کروا چکیں گے تو ممکن ہے دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ الگ الگ ہوں گی۔ میں اس لیے یہاں پہ الگ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اگر الگ آئیں تو ہمیں الگ کروانے میں مشکل کوئی نہ ہو۔ اب کیا ہوگا؟ وہ نقطہ فکر ہم نے تلاش کرنا ہے جو فوڈ فار تھاٹ ہمیں دے کے جائے۔ تقاریر جو بہت کامیاب ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی ایک آدھ آپ نمونہ ان کے سامنے رکھیے گا، وہاں پہ نقطہ عروج اور نقطہ فکر بعض دفعہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات نقطہ فکر جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ نقطہ عروج پہ عموماً جا کے ہم اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ اس سرگرمی میں کیا کر رہے ہیں؟ ایک پیراگراف لیں گے،
اس میں بچے کو یہ دونوں چیزیں الگ الگ نکالنے سکھائیں گے. یعنی وہ ایک پیراگراف میں جب ایک چیز الگ الگ نکال لے گا تو اس کو تقریر کا ایک بڑا حصہ تو جو اعتماد دیتا ہے اس کو وہ سمجھ لے گا. اب اس کو لے کے آتے ہیں سبق پہ. جیسے ہمارے پاس ایک سبق ہے حب الوطنی پہ, ٹھیک ہے, یا جیسے لالک جان شہید کے نام سے ہمارے پاس سبق ہے, سبق نمبر 5 ہے یہ. ہم اس کی بات اگر کرتے ہیں, اس میں کیا ہوگا, لالک جان شہید کے سبق سے ایک پیراگراف ہم اٹھاتے ہیں, اس کا نقطہ عروج دیکھتے ہیں اور نقطہ فکر دیکھتے ہیں جو ہمیں سیکھ دے کے جا رہا ہے, ہمیں سوچنے پہ مجبور کر کے جو چیز جا رہی ہے. وہ بچہ جب یہ چیز نکال لے گا نا تو اس کو کیا چاہیے ہوگا, اس کو اضافی معلومات چاہیے ہوں گی. اضافی معلومات چاہیے ہوں گی ان سے پہلے اور اس کے بعد میں. اضافی معلومات چاہیے ہوں گی فکروں اور جملوں کی شکل میں اس سے پہلے اور اس کے بعد میں, اور چند اشعار چاہیے ہوں گے. لیکن اگر ہم بچے کو یہ پورا مضمون جو ہے لکھ دیتے ہیں یا پوری تقریر اس کو دے دیتے ہیں کہ, یا میں مثال دیتا ہوں, ایک مضمون دے دیتے ہیں, اس کو بیٹا تقریر بنا لے, آپ نے الفاظ کی الٹ پھیر سے اس کو اور چند اشعار کے اضافے سے اس کو تقریر بنا لینا ہے. لیکن اگر نقطہ عروج نقطہ فکر اس کو ہم نے نکالنا نہیں سکھایا, ہم اس کو بہترین تقریر بھی لکھ کے دے دیں گے, اگر وہ ان دونوں کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پہ کام نہیں کر سکے گا. یہ بات واضح ہے. اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پہ کام جب آپ نے کروانا ہے, بچے کو آپ نے اس قابل بنانا ہے کہ وہ پورے اعتماد انداز میں تقریر کر سکے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چھوٹے پیراگراف سے آغاز کریں. ایسا پیراگراف چنیں جس میں نقطہ عروج ممکن ہو ڈھونڈنا اور جس میں نقطہ فکر تلاش کرنا بھی ممکن ہو, تاکہ وہ نقطہ فکر اور نقطہ عروج کو تلاش کر کے ان پہ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ پہ کام کر سکے. اس کے بعد اضافی معلومات ہیں, اشعار ہیں اور اختتام ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے جو ان سب چیزوں کی مدد سے تقریر جب بچہ کرے گا وہ اس کے لیے آسان بھی ہوگی اور اس کے جو خود اعتمادی ہے اس میں اضافے کا باعث بھی.